جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیرو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی قوم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام افواج پاکستان اور عوام کے اندر ایک مضبوط رشتہ اور محبت، یکجہتی، بھائی چارہ پیدا کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم، آج میں جس چیز سے آپ کو آگاہی کرنے جا رہا ہوں، اس کو دو تین چیزوں کا پردہ بھی چاک کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ہماری افواج پاکستان کے اوپر اور کے جو ایجنٹ سلیپر سیلوں نے جو تابڑتوڑ سلیپر سیل ایکٹیو کیے ہوئے تھے، ان کے اوپر سے پردہ بھی چاک کریں گے اور آپ کو پاک فوج کی قربانیاں بھی تھوڑی سی حقائق کے اندر ایک نئے اور سچے انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ 14 جوان گوادر میں شہید ہوئے اور جام شہادت نوش کیا، اور اس ملک کو پھر اپنی قربانیوں کے ساتھ اور اس قربانی کے ساتھ پاکستانی قوم، یہ جو پاکستانی دھرتی ہے، یہ پاکستان جو ہماری ماں ہے، سرزمین ہے، اس کے اندر جو ہماری مسلح افواج کیا کام کر رہی ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اس ویلاگ کو تھوڑے سے کو ہماری مسلح افواج ایک بیج کا کام کرتی ہے زمین کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، وہ بیج جو کہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اس کو گرم ہوائیں بھی چھوتی ہیں، مٹی کے اندر دبا رہتا ہے، لیکن پھل دیتا ہے۔ پاکستانی قوم، یہ جو ہماری مسلح افواج ہے، آج 14 جوان جو شہید ہوئے ہیں، یہ 14 خاندان شہید ہوئے ہیں۔ پاکستانی قوم، بڑے رنج اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہماری بھولی بھالی عوام فوج پر انگلی اٹھاتی ہے تو کیا ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ احساس کبھی نہیں ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے یا خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں ایک لاحق بیماری ہو جائے تو ہم اپنی خوشیوں کو ترک کر دیتے ہیں؟ میرا صرف آپ کو پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان 14 گھروں کے اندر اللہ نے تو ان کے رتبے بڑھائے، قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ شہید زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، لیکن کیا وہ کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ سلام ان کی قربانیوں کا ہم قرض کس طرح اتار سکتے ہیں؟ آج جو جتنی سیاسی جماعتیں عیش موج کے ساتھ اس ملک میں الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں، اس کے پیچھے ہماری وردی ہی تو ہے، ان کا لہو ہی تو ہے۔ اگر ان کا لہو نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں، کیا ہم پرامن طریقے سے اس ملک پاکستان میں رہ سکتے ہیں؟ کیا لیبیا اور عراق اور ابھی آپ جو اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں کا حال جو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو؟ تو پاکستانی قوم قدر کریں اپنی اس مسلح افواج کی، جو اپنی جانوں کو شہادت کے ساتھ خون کے ذریعے بیج کی طرح زمین کے اندر اپنے آپ کو دبا کر ایک تناور درخت بناتی ہے، جو کہ آلودگی سے محفوظ رکھتی ہے۔ مثال دینے کا مطلب ہے کہ ہر پریشانی سے دور رکھتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے آج میاں والی ایئر بیس کے اوپر 9 دشمن واصل بجہنم کیے، اور جو کہ آئی ایس پی آر نے آج کھل کر بیان دیا۔ بہت پاکستانی قوم تاریخ میں کبھی اس طرح کھل کر سب چیزیں سامنے نہیں آئی جس طرح اب آ رہی ہے، اور بہت خوشی ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کی محنت اور تمام ان محب وطن لوگوں کی جو سوشل میڈیا پر فائٹ کر رہے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی افواج پاکستان کے لیے، اور دشمن کا پروپیگنڈا ناکام کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا نہیں کہ میاں والی کے اندر کس طرح 9 واصل بجہنم کیے اس ملک کے دشمن، جو ٹی ٹی پی اور داعش کے پلینر تھے، ان کے سرگنار تھے، اور تانے بانے کہاں سے ملے جا کر
جب PZM TV آپ سے کہتا ہے تو الحمدللہ اب آپ کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہوگی بات کہ بڑے ثبوت کے ساتھ وہ خبر دیتا ہے را سے، انڈیا سے، را سے۔ آج جو لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بنایا تھا، ہم ملک بچائیں گے، تو پاکستانی قوم، میں ان سب سے ایک اپیل کرتا ہوں پرزور کہ ان شہیدوں کے لیے قرآن خوانیاں کرائیں اپنے گھروں پر۔ وہ جنتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کے لیے قرآن خوانی کرائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرائیں، اور ہماری مسلح افواج پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گئی، کیونکہ واحد پوری دنیا کے اندر پاکستانی فوج ہے جو کہ دین اسلام پر کے نام پر یہ ملک ملا ہے۔ یہ وہ فوج ہے، جتنا یہ شہید ہوتی ہے اتنا ان کا جذبہ بڑھتا ہے۔ پاکستانی قوم، اپنی فوج کے کبھی اینٹی نہ جانا، اور 9 مئی کے واقعے کو اگر اس دوران فوج گولی چلا دیتی تو کیا اپنی عوام کے اوپر چلاتی؟ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اب جو انڈیا نے پلاننگ کی، جس کے تانے بانے را سے جڑتے ہیں، تو دشمن تھا نا، اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ اپنی عوام پر ہماری پاک فوج نے کبھی گولی تو کیا، پھول ضرور برسائے ہوں گے، پھول ضرور برسائے ہوں گے، لیکن کبھی گولی نہیں چلائی۔ یہ انڈیا کی فوج نہیں ہے جو اپنے ہی نہتی شہریوں کے اوپر، کسانوں کے اوپر گولیاں چلا دے۔ پاکستانی قوم، ہماری مسلح افواج ہر دم تیار ہے ملک کو، دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، خواہ وہ انڈیا ہو، خواہ وہ کوئی سا بھی ملک ہو۔ پاکستانی قوم، اگر ہمارا یہ ملک محفوظ نہیں ہے تو میں آپ سے معتبرانہ عرض کرتا ہوں، کس کام کا یہ سیاسی الیکشن، کس چیز کا یہ سیاسی سماجی جماعتیں؟ پاکستانی قوم، اللہ اور نبی کے بعد اگر ہمارے محافظ ہیں پاک فوج، ISI، MI، پاک رینجرز، گمنام ہیرو، CTD، پاک پولیس، IB، FIA، تو پاکستانی قوم، جتنے ہمارے قومی سلامتی ادارے ہیں تو ہمارا ملک ہے۔ پاکستانی قوم، اپنی فوج کی قدر کریں، دشمن کے پروپیگنڈے کو ناکام کریں، اور سوشل میڈیا پر آ کر بھرپور ناکام کریں، بھرپور۔ اب وقت ہے، اب بہت گہرا وقت ہے، اور پاکستانی قوم، انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے جس دن آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو PZM TV سیکریسی رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ کوئی خبر نہ لگ جائے، کیونکہ ہمارا کام ہے عوام کو سچائی بتانا، اور ایسی سیکریسی کوئی لفظ استعمال نہ کرنا جس سے دشمن کو موقع ملے۔ تو آپ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی فوج کا دفاع کریں، اپنی پاک مسلح افواج کا دفاع کریں۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، صرف اس بنا پر کہ ہمارے جوان ہر روز کوئی نہ کوئی 2، 4، 5، 10، 14، 15، 20 جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی قوم، اگر ہمارے گھر میں ایک بچہ مر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کائنڈلی آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھیے۔ پاکستانی قوم، آخر میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، سماجی لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر آپ کسی کے اندر تفرقہ دیکھیں، ملک کے اینٹی بات دیکھیں، فوج کے اینٹی بات دیکھیں، اپنے اداروں کو انفارم کریں، اور بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں رام، موساد، CIA، بلیک واٹر کے ایجنٹوں سے، بالکل بھی۔ آپ کی مسلح افواج ایک ایک پاکستانی کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری پاکستانی قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستانی قوم، اپنے اندر سے ڈر کا بت توڑیں، ورنہ دشمن آپ کو ڈرائے گا۔ واحد ایک مسلمان تو ہے جو موت سے نہیں ڈرتا۔
تو لہٰذا آپ حکمت سے کام لیں. آپ سوشل میڈیا پہ وار کریں. جب آپ سوشل میڈیا پر ان کو چیریں گے ادب کے الفاظوں میں, ان خبیثوں کو ان کی زبان میں ان کو جواب دیں گے جو ملک دشمن ایجنٹ ہیں, تو ان کو وہاں سے لگتی جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کا بھرپور دفاع کرے, بہت دکھ کے ساتھ, کیونکہ ان میں جو شہید ہوا وہ ہمارے والد محترم صوفی محمد رمضان کا ایک دستے بیت مرید بھی تھا. یہ وجہ نہیں کہ مرید تھا, لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے پاکستانی قوم کہ ایک بچہ کیسے پروان چڑھتا ہے, فوج کے اندر کس طرح جاتا ہے, آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا جب ایک بچہ چھوٹی سی کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ پروان تمام چیزیں کلاسز پاس کر کے پھر وہ آرمی کا کورس کرتا ہے, کورس کرنے کے بعد ایک جوان بنتا ہے, تو پاکستانی قوم ہر اس ماں باپ کی امید ہوتی ہے کہ میرا بیٹا غازی ہے, شہید ہو, لیکن ہم ان کا دکھ بانٹ نہیں سکتے, تو ہمیں بڑھانے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن آپ ہر اس بندے پر نظر رکھیں. پھر میں کہوں گا امام بارگاہ ہو, مسجد ہو, درگاہ ہو, اسکول ہو, کالج ہو, تمام جہاں جہاں آپ کی رسائی آپ نظر رکھیں, ہوٹل پہ, چوک پہ, چوراہے پر, اگر کوئی ملک کے خلاف اینٹی بات سنیں اب فوراً پروف کے ساتھ اپنے اداروں کو انفارم کریں. پاکستانی قوم آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھرپور اپنا حق ادا کریں, کل اللہ اس کے رسول کو ہم منہ دکھا سکیں کہ یہ ملک پاکستان ہمیں کلمے کے نام پر ملا ہے. کم سے کم اس میں ہم اتنا تو حصہ ڈالیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں, اور یہی ہماری مسلح فوج ہے اصل جو ختم نبوت کی محافظ ہے. یہی وہ ہماری فوج ہے جو صحابہ کرام کے نام کی محافظ ہے. یہی وہ ہماری مسلح فوج ہے جو اہل بیت کے گھرانے کے نام کی محافظ ہے. پاکستانی قوم چورن بیچنا آسان ہے مذہب کے نام پر, سیاست کے نام پر, لیکن حقائق پر چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک سچ اور ایک مر مٹنے کا جذبہ اللہ اس کے رسول کے راستے کے لیے. وہ ہماری مسلح افواج کے اندر ہے. اب آپ اجازت دیجئے PZM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, MI زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسن یا حسین. وطن